الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے بہترین اور خوبصورت عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی جو عارضی اور فانی زندگی ہے، خالق ارض و سماء نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بنایا، وہ زندگی ہو یا موت ہو یا دنیا کی زیب و زینت کی کوئی بھی چیز ہو، دوسری آیت میں رب العالمین نے فرمایا: انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب یہ زمین پہ ایک زیب و زینت، دنیا کا یہ حسن، یہ میں نے کس لیے بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمائیں، دیکھیں لوگوں کو کہ کون ہے جو سب سے خوبصورت عمل کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ احسن عملا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں کہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، فرمایا احسن عملا، خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور احسن عملا اس کی دو بنیادی شرطیں ہیں: اخلصہ و اصوبہ، کہ کوئی بھی عمل خوبصورت ترین اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، عجب، شرک اکبر یا شرک اصغر کوئی کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ وَأَصْوَبُ، اور اسوب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل انسان نے کیا ہے، وہ عمل تھوڑا ہے، لیکن اس عمل کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہیں کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور وہ عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہے۔ اس تھوڑے میں میرا اللہ زیادہ برکت ڈال دے گا، لیکن اگر انسان نے بہت زیادہ عمل کیے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے اعمال، ان کے اندر پہلی شرط موجود نہیں کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، وہ ملاوٹ والا عمل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا لیکن اس میں دوسری صفت موجود نہیں کہ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی جیسا بھی عمل کر کے آ جائے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں، میرا طریقہ موجود نہیں، فہو رد، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ وہ مردود ٹھہرتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے عمل کو اللہ اخلص بھی بنا دے، اصوب بھی بنا دے، اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے بنا دے،
اور ہمارے ہر عمل کو اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ طریقے کے مطابق بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان زندگی میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے، جتنے بھی کام بطور عبادت سر انجام دیتا ہے، ان جمیع عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ 5 وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن ویسے پڑھو جیسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پیارے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہ ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں، پیارے بھائیوں، وہ نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہو، مسجد نبوی میں پڑھی گئی نماز 3 دفعہ پڑھی، 1 دفعہ نہیں، اور تینوں دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ رب العالمین ہماری نمازوں کو اللہ اپنی رضا کے لیے بنا دے، اور ہماری نمازوں کو اپنے محبوب کی سنت کے مطابق بنا دے، تاکہ ہمارے یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ٹھہریں، اور کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب اسی نماز کا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا، اگر ان نماز کے اس حساب میں اور اس سوال میں کامیابی ہو گئی، باقی اعمال میں بھی انسان کے لیے کامیابی آسان ہو جائے گی۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، محبوب کبریا کا طریقہ، آپ کی سنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک سلسلہ تسلسل سے جاری ہے کہ پیارے پیغمبر کی دن اور رات میں سنتیں کیا ہوتی تھیں۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر نماز فجر تک ہم گزشتہ خطبات میں یہ بیان کر چکے۔ نماز فجر چونکہ ایک نماز ہے، اور 5 وقت یہ نماز انسان نے ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ ان نمازوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر چند وہ سنتیں جن کے اندر ہم آہستہ آہستہ یا تو غفلت کا شکار ہیں یا تھے یا ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ رب العالمین ہماری سستی کو رب العالمین دور فرمائے، اور ہمیں محبوب کبریا کے عین طریقے کے مطابق رب العالمین ہمیں یہ عبادت سر انجام دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جن کا تعلق ہے جوارح کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اشارہ کیسے ہے، تشہد کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، انہیں کہتے ہیں فعلی سنتیں۔ اور کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہے صرف زبان کے ساتھ، کہ آپ نے نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے، آپ نے کہنا کیا ہے۔ نماز کی وہ قولی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کون کون سی دعائیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اذکار، ادعیہ، رب سے مانگتے کیا تھے، کہتے کیا تھے، کون سے رکن میں کیا کیا دعائیں، کیا کیا طریقہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قولی سنتیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ، زبان سے نکلنے والے کلمات۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں سب سے پہلی سنت کہ آپ نے نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے جسے دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی ہے، آپ نے سکھائی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، کبریائی عظمت کے ترانے تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم بسا اوقات نماز کے اندر یہ دعا اونچی پڑھ دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ اسے یاد کر لیں، لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے، تعلیم کی غرض سے دعا کو اونچی پڑھ دیتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عموماً میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی کی نمازیں اسی پہ گزر جاتی ہیں۔
حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر زیادہ نہیں کم از کم ہمیں 2 دعائیں اور ضرور یاد کرنی چاہیے جو اس دعا کے مقابلے میں انتہائی زیادہ عظمت والی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باقاعدہ سوال کیا گیا، سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، پھر آپ فاتحہ پڑھنی شروع کرتے ہیں، قرات شروع کرتے ہیں، اس خاموشی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیو، اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی، فرمایا ابو ہریرہ میں یہ کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ ایمانداری سے بتائیں، محبوب کبریا وہ تو معصوم تھے، ان کے گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہ مجھے اور آپ کو تعلیم، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اے اللہ اتنی دوری ڈال دے جتنے فاصلے تو نے مشرق اور مغرب میں رکھے ہیں۔ کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھو ڈال، برف سے دھو ڈال، اولوں سے دھو ڈال۔ اے اللہ مجھے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ ایمانداری سے بتائیں، نماز کا آغاز ابھی رب کے سامنے اللہ اکبر کا کلمہ کہہ کے کھڑے ہوئے، اور یہ دعا اللہ سے ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا سوال، رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں اور آج تک نہیں، میرے پیارے بھائیوں پھر کس بات کا انتظار ہے؟ زندگی کے تو کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا گزشتہ جمعے ہمارے اس خطبہ جمعہ میں موجود ہماری نمازی بزرگ سامنے بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھی، میں نے خود دیکھا، اور آج نظر نہیں آ رہے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، رب سے مانگیں، اور نماز میرے اللہ سے مانگنے کے لیے ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعائے استفتاح کے طور پر ایک اور دعا، اور یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان یہ کلمے کہتا ہے نا، اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اتنی عظیم دعا، اتنی عظیم اور اتنی آسان کلمات۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ جو سب سے بڑا ہے، کبریائی ساری میرے اللہ کے لیے، والحمد للہ کثیرہ، سارے تعریف کے بول اور کلمات، ان کی ساری کثرتیں میرے اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پاکیاں تعریفیں میرے اللہ کے لیے صبح بھی اور شام بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا مجھے ان کلمات پہ تعجب ہوا جب یہ کلمے کہے گئے، فرمایا آسمان کے اللہ نے ان کلمات کے لیے سب دروازے کھول دیے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث سنی، فرماتے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک پوری زندگی میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے یہ کلمے کہے نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سنت پہ عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلی سنت، قولی سنت، زبان سے ادا کی جانے والی یہ سنت، اللہ کے رسول کا طریقہ، آج ہماری نمازوں کے اندر خشوع کیوں نہیں، توجہ کیوں نہیں رہتی؟ اس کا ایک بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ وہی چند کلمے جو بچپن سے رٹے رٹائے زندگی اس پہ گزر رہی ہے، کھڑے نماز میں وہ روٹین میں ایک زبان پہ کلمات چلے ہوئے ہیں، وہ بے دھیانی میں نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ مختلف ایک ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ دعائیں بدل بدل کے پڑھیں گے، کبھی کوئی دعا کبھی کوئی دعا، یہ تنوع، اس سے آپ کی توجہ بھی رہے گی،
آپ کو پتہ بھی رہے گا کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی دوسری سنت، قرآن حکیم میں اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، استعاذہ کرنا ہے، رب کی پناہ میں آنا ہے جب بھی قرآن پڑھنا ہے۔ نماز میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بعد میں اور قرات کرنی ہے، اس سے پہلے اللہ کے اس حکم کے مطابق آپ نے استعاذہ کرنا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس آیت کی جو تفسیر عملی طور پر آپ نے جو پڑھ کے پیش کی، استعاذہ نماز کے اندر جو محبوب کبریا استعاذہ کیا کرتے تھے، سیدنا ابو سعید کہتے ہیں انہ کان قام اذا قام الى الصلاۃ استفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے دعائے استفتاح پڑھتے، اس کے بعد آپ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ نماز کے اندر استعاذہ جو اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کی زبان سے نکلے کلمات صحابہ نے ہم تک پہنچائے کہ نماز میں دعائے استفتاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعاذہ کیا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو کائنات کی ہر ذرے ذرے کو جاننے والا بھی، اور کائنات میں ہونے والی ہر حرکت، ہر دھڑکن، ہر چیز، اس کے قدموں کی آہٹ، آواز، اسے سننے والا بھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اس شیطان مردود کی، رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس شیطان کے اللہ جادو ٹونے سے بھی مجھے بچا کے رکھے، اس شیطان کے وسوسوں سے بھی رب العالمین مجھے محفوظ رکھے، اور اس شیطان کے غلبے اور اس کے کبر، غرور، تکبر، اس سے بھی رب العالمین کی میں حفاظت میں آ جاؤں، میرا اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے۔ یہ استعاذہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر قرات کرنے سے پہلے آپ یہ سنت جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام نے اسے بیان کیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز جو سنت، کیونکہ نماز کے کچھ ہیں واجبات، کچھ ہیں فرائض، کچھ ارکان جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے اللہ کے نبی کی سنتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنن میں تیسری چیز کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ آمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته۔ سنن نبی داود اور جامع ترمذی کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو آئے اس لیے تھے لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، اپنے علاقے سے چلے مدینے آئے، ایک مقصد تھا کہ میں اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھوں گا۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز میں کہا وَلَا الضَّالِّينَ، آپ نے کہا آمین، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، اونچی آواز میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور ساتھ صحابہ کو یہ تعلیم اذا امن الامام فامنوا، میرے صحابہ جب امام آمین کہے تم آمین کہو، کیوں؟ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جب امام آمین کہتا ہے آسمانوں پہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی گزشتہ ساری زندگی کے اللہ گناہ بخش دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی یہ تیسری سنت
جو زبان سے ادا کی جانے والی قولی سنت کہ نماز کے اندر آمین کہیں بلند آواز سے، اونچی آواز سے، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی سنت نماز کے اندر کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں، اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا، فجر کی نماز کی قرات آپ کی 60 سے 100 آیات کے برابر اس کے دوران ہوا کرتی تھی۔ اتنی لمبی آپ نماز پڑھاتے، پہلی رکعت کو کچھ لمبا کرتے، دوسری رکعت کچھ چھوٹی ہوتی۔ فجر کی نماز میں جہری قرات، ظہر عصر میں سری قرات، اور مغرب کی اسی طرح پہلی 2 رکعتوں کی جہری قرات اور آخری 1 رکعت میں سری آہستہ، اور عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ بلند آواز سے قرات کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن ظہر اور عصر کی نماز میں جو سنت اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور اور رائج ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اگلی 2 رکعتوں میں آپ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے، اور اگر کوئی بیچارہ بھول کے پڑھ لے کہتے ہیں جی آپ سجدے کرو، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، یا آپ کو سجدہ صاحب کرنے پڑیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد بھی قرات کرتے، دوسری 2 رکعتوں میں اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرات کرتے۔ عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ قرات کرتے، اور کبھی کبھار آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے اور کبھی نہیں کرتے۔ دونوں طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ رب العالمین ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق دے۔ جب موقع ملا ہے، امام نے وقت دیا ہے، آپ فاتحہ پڑھ کے خاموش نہ کھڑے رہیں، پہلی رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو 10 آیتیں پڑھنے کا موقع ملا، آپ کو 30 آیتیں پڑھنے کا موقع ملا۔ سیدنا ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوا کرتی تھیں، اور اگلی 2 رکعتیں اس سے نصف یعنی 15 آیات کی تلاوت کے برابر اگلی 2 رکعتیں ہوا کرتی تھیں۔ رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سنت پر بھی اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو قرآن کا حصہ یاد کروایا ہے، جو حصہ آپ کو یاد ہے آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے اس کی ترتیب سے پڑھنا چاہیں پھر بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ کو وہ ترتیب نہیں یاد، آپ پہلی رکعت میں کوئی بات والی سورت پڑھ لی ہے، اگلی رکعت میں اس کے پہلے والی کوئی سورت پڑھنا چاہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی باقاعدہ ثابت ہے اور اس کی اجازت ہے۔ رب العالمین ہمیں سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی 5ویں سنت قولی کہ رکوع کے اندر ہم نے دعا پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم بھی پڑھا کرتے تھے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ اسی طرح دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، آپ یوں یہ کلمہ کہتے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، کہ رب العالمین کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کو بھی جمع کرتے کہ میرا اللہ جو سب سے عظیم ہے وہ پاک ہے اور ساری تعریفیں بھی اسی اللہ کے لیے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اور تیسری دعا جو رکوع کے اندر، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے اللہ نے سورہ نصر اتاری نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، جس میں رب نے یہ حکم دیا تھا اے محبوب اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرو، اللہ سے معافی کا سوال بھی کرو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایک بھی رکوع سجدہ ایسا کیا ہو جس میں آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں بھی تیرے لیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ رکوع کے اندر۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوتھی دعا
رکوع کے اندر جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، حضرت علی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول رکوع کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی، اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، وَبِكَ آمَنْتُ، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، اے اللہ میرے کان بھی تجھ سے خشیت کھاتے ہیں، اللہ تیرا خوف میرے کانوں میں بھی، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، اے اللہ میری آنکھوں میں بھی تیری خشیت، میری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو تیری رضا ہے، اے اللہ میری آنکھوں میں یہ نور پیدا فرما دے کہ وہ تیری معصیت اور نافرمانی والی چیزوں کو دیکھنے سے بچ جائے، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی، اے اللہ میرا دماغ اور میری ہڈیاں، میرے پٹھے، میرا انگ انگ اے اللہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے اور تیری خشیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں یہ دعا اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اسی طرح رکوع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا بھی سیدنا عوف بن مالک بیان کرتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذی الجبروت والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو سب سے زبردست اور سب سے بڑھ کے طاقتوں والی ذات ہے، دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں وہ سب محکوم ہیں اور حاکم اعلیٰ وہی ہے، ساری کبریائی، ساری عظمت، ساری تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے لوگو اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع ہوتا ہی اس لیے ہے کہ تم اس میں میرے رب کی عظمت کا اقرار کیا کرو، رب کی عظمت، رب کی تعریف۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رکوع سے اٹھ کر، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو قولی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عموماً ربنا لک الحمد یہ کلمہ ایک کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑا ہوا کرتے تھے، اور کتنی دیر کھڑے ہوتے؟ اتنی دیر کھڑے ہوتے صحابہ کہتے ہمیں لگتا شاید آپ بھول گئے، اتنی دیر کھڑے رہتے۔ اور آج رکوع کے بعد یعنی اتنی جلدی ہوتی ہے، میرے پیارے بھائیو یہ اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ نہیں۔ رکوع کے بعد اعتدال، اور اس اعتدال میں جو قولی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو ربنا لک الحمد یہ کلمہ اللہ کے رسول سے 4 طرح ثابت ہے، آپ چاروں پہ عمل کریں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، واو کے ساتھ دونوں طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کبھی ربنا لک الحمد اور کبھی ربنا ولک الحمد، اور کبھی ان دونوں کلمات سے پہلے اللہم، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، چاروں طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیا۔ آپ صحابہ کرام ان کی امانت داری دیکھیں، اور پھر محدثین جنہوں نے آگے ان کو حدیث کے سلسلے کو ہم تک پہنچایا، ایک ایک حرف جو محبوب کبریا نے صحابہ کو سکھایا، انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں کمی پیشی نہیں کی کہ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، کہا اللہ کے رسول سے میں نے ایسے سنا۔ دوسرا صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ کلمہ ایسے سنا۔ رب العالمین ہمیں چاروں طرح یہ کلمہ کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اب اس کلمے کے بعد عموماً بہت سارے بھائی رکوع کے بعد شاید زندگی بھر اگلی دعا نہ پڑھی ہو نہ یاد کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جو دعائیں ثابت ہیں، ایک نہیں 3 دعائیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً معروف جو دعا ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے، جب یہ کلمے کہے گئے 12 فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے آگے لگ کے کہ کون ان کلمات کو لے کے سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچے۔ اتنے عظیم کلمے، رکوع کے بعد ربنا لک الحمد
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اور دوسری دعا اس موقع پہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتنی عظیم دعا. اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. کتنی تعریفیں یا اللہ؟ زمین بھر کے تعریفیں تیرے لیے. آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے یا اللہ وہ سب کا سب تیری تعریف سے بھر کر، تیری حمد سے بھر کر. اور اے اللہ اس کے بعد بھی جو تیری منشا ہے میں وہ کلمہ نہیں کہہ سکتا. یا اللہ تیری چاہت کے مطابق، تیری منشا کے مطابق وہ ساری تعریفیں تیرے لیے. یا اللہ میں نے جو کلمہ کہا ہے یہ سچا کلمہ، حق کلمہ ہے، اس لیے کہ اصل بزرگی اور تعریفوں کے لائق تو ہی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ جس کو تو کوئی چیز عطا کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس چیز کو روک نہیں سکتی. اے اللہ جس کو تو روک دے ساری دنیا مل کر بھی اسے عطا نہیں کر سکتی. اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی عزت والے کو، کسی بزرگی والے کو اس کی وہ عزت، وہ بزرگی کچھ نفع نہیں دے سکتی. یا اللہ حقیقی قدرت، بادشاہت یا اللہ وہ تیرے لیے ہے. یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، اس کے بعد ساتویں قولی سنت کہ آپ نے سجدے میں کیا کہنا ہے. سجدے میں زبان سے کلمات. اور یہ سجدہ وہ حالت ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں فرمایا تھا لوگوں سب سے زیادہ انسان اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں. فرمایا فاجتہدوا فیہ الدعاء. اس سجدے میں کوشش کر کے، ہمت کر کے، زور لگا کے، اجتہاد کر کے جتنی کوشش کر سکتے ہو اللہ سے سجدے میں مانگا کرو. فقامن ان یستجاب لکم. اس لیے کہ سب سے قریب ہو کے تم رب کے مانگ رہے ہو، میرا اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی دعائیں سجدے میں؟ صرف 5 دعائیں عرض کروں گا. سبحان ربی الاعلی. اللہ کے رسول یہ بھی کہا کرتے تھے. اسی طرح سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ کلمہ بھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے 3 دفعہ. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اور تیسری دعا سیدہ عائشہ نے جو بیان کی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور چوتھی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ جلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبا. اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. اے اللہ سارے گناہ دکہ و جلہ. یا اللہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ میں پہلے کر چکا یا آئندہ زندگی میں کروں گا. علانیتہ و سرہ. یا اللہ میں نے لوگوں کے سامنے جو گناہ کیے اللہ وہ بھی بخش دے. جو میں نے راتوں کی تاریکیوں میں لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کے کیے اللہ وہ بھی بخش دے. میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. سجدے میں اللہ کے رسول یہ بھی دعا کرتے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی سجدے میں تھے، میں نے کان لگایا آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے سجدے کی حالت میں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری گرفت اور پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں تیری درگزر اور معافی کے ذریعے. اے اللہ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی تعریفیں کی ہیں. اے اللہ مجھے تجھ سے بچانے والا کوئی نہیں، اگر تو پکڑنے پہ آ جائے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. یہ سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اور ساتھ آپ نے فرمایا تم کثرت سے دعا کرو، جو بھی کر سکتے ہو سجدے میں مزید بھی دعائیں کرنے کی اجازت ہے. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح ایک سجدہ کر کے آپ فارغ ہوئے. قولی سنتیں 2 سجدوں کے درمیان کی دعا جو زبان سے نماز میں کہی جانے والی یہ دعا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا